کی امامت فرمائی. آپ کو امام الانبیاء کا لقب ملا، وہی وجہ ملا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام انبیاء کرام، تمام غوث مطلق ابدال قلندر کی آپ نے امامت فرمائی. یہاں سے آپ کو امام الانبیاء آقا ملے. الحمدللہ آج دی رات ساڑھے واسطے خصوصی اہل سنت جو صحیح العقیدہ ہیں انہاں واسطے قابل فخر دماغ بھی ہے اور رات بھی ہے، انتہائی قابل فخر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو یہ رات نصیب فرمائی. اور آج دی رات کا جشن، آج دی رات کی خوشی اللہ پاک نے سب کو نصیب فرمائی. یہ سارے حصے چاہیے. بہت زیادہ بد نصیبی ہے جڑے احباب آج دی رات خوشی نہیں منی ہے. سارے گھریں کے بعد جب ہوئے تو خوشی منائی جاتی ہے. اگر ہمارے گھروں میں کوئی بچہ پیدا ہو جائے خوشی منائی جاتی ہے. 14 اگست کے موقع پر سارا ملک سجایا جاتا ہے. 14 اگست کا موقع جب آ جائے یا کسی بھی کوئی تہوار آ جائے پورا ملک سجا دیا جاتا ہے، پورے ملک کو روشن کر دیا جاتا ہے. اگر سارے دنوں میں ملک سجایا جائے تو اس پر فتویٰ جاری نہیں کیا جاتا. اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر اگر ہم اپنے گھروں کو سجا دیتے ہیں، اپنے سروں کو سجا دیتے ہیں، اپنی مسجدوں کو چراغاں کرتے ہیں تو اس میں کیا پتہ لگنے والی بات ہے؟ یہ اپنے اپنے سوچ کی بات ہے، اپنے اپنے ایمان کی بات ہے، اپنے عقیدے کی بات ہے. الحمدللہ ہم سنی صحیح عقیدہ ہمارا یہ ایمان ہے. الحمدللہ اللہ پاک نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی ہمارے نصیب میں عطا فرمائی. اور الحمدللہ ہم آقا کا میلاد مناتے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک مناتے رہیں گے. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. بڑی پیاری بات ہوئی اس جمیل قادری صاحب نے. آپ فرمائیں میں ہوں سنی ہاں جمیل قادری کہ میں دنیا کے اندر بھی سنی ہاں. میرے دنیا کو ویسا میرا ایمان ہے کہ میرا لاشا بھی صلاۃ والسلام پڑھتا پیا. دیکھو کتنا پختہ عقیدہ جمیل قادری صاحب کا کہ انہوں کا عقیدہ ایسا پختہ کہ میں اگر دنیا کو پردہ بھی کر ویسا بظاہراً تو آپ کو نظر آسا کہ مر چکے، دنیا تو فنا بھی چکے، لیکن میں آقا دی بارگاہ میں صلاۃ والسلام پڑھتا پیا. میں آقا دی بارگاہ میں صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ نعرے دیتا پیا ہوسا. دیکھنا بھی اب دیکھتی ہے. اگر بزرگاں دے واقعات پڑھوں ایسے ایسے بزرگاں دے واقعات سامنے آنے. آپ نے پوری زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے عشق اپنے آپ کو فنا کر چھوڑے، اپنی زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت فنا کر چھوڑی ہے. جب آخری وقت آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جاگتی اکھاں دے نال آپ کا دیدار کرنا. آپ سامنے تشریف کر کے آ چکے. آپ نے امت کا استقبال فرمائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دستے شفقت فرمائے. اس کے بعد وہ بندے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنے کے بعد کلمہ شریف پڑھے اور یہ دنیا پانی کی رخصت تھی. کتنی سونی موت آئی ہے. یہ انعام کیڑی چیز کا ملا بندے کو؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت کرنا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات مبارکہ نے مودت کرنا بندے کو انعام عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے. تو ساتھوں بھی چاہیے آج دی رات آسان خوشی مناؤں لیکن شریعت کے حدود سے. کچھ احباب ایسے بھی ہیں آج دی رات عجیب طریقے سے خوشی منانے جہاں نال مجھے مسلمان دی دل آزاری بھی نہیں ہے اور گناہ کبیرہ دے مرتکب تھی نہیں. اصل شریعت کے حدود سے رہ کر جشن کا نام ہے مرحبا مرحبا دے نعرے بھی لگنے اصل ضرور سے شامل بھی تھیونے. یہ سارے امام کا حصہ ہے شامل تھیونے، محافظ کا اہتمامی ایسا کرنے، اصل درود و سلام کا اہتمامی کرنے، تمام اہتمام کرنے. لیکن یہ تمام عمل جتنے بھی ہیں یہ مستحب بات ہیں. یہ اللہ کی بارگاہ سے مقبول ضرور ہیں لیکن فرض نہیں. اگر اس اللہ کے نبی کا میلاد نہ مناؤ، دل و تسلیم کرو کہ ایسا قائل ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میلاد منانے کے قائل ضرور ہیں. اصل منے نہیں ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے بعد سعادت ہو. اصل میلاد منن دے بھی قائل ہیں، مناون دے بھی قائل ہیں. لیکن کچھ مجبوری کی وجہ تو اگر بندہ میلاد نہیں منا سکتا الحمدللہ اگر انہیں نیت کر چھوڑی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر عظیم پورا پورا عطا فرمائے. سب کو سارے کو چاہیے ہے. ضروری نہیں کہ صاحب نے گھر کو دیکھا کا اہتمام کروں، وسیع لنگر کا اہتمام کروں. بزرگوں کا فرمان یہ ہے کہ اگر صاحب نے گھر میلاد منانا چاہتے ہو نا اپنے گھر کے سارے لائٹاں آپ آن سے کرو، لائٹاں بالو. گھر کے جڑا پٹیا پہ ان ختم سے پڑھو، درود سے پڑھو،
یہ بھی تعالیٰ میلاد منانا اللہ دی بارگاہ سے قبول کیا۔ کوئی مقصد نہیں کہ تساں صحت ہاں توفیق ہے، اللہ نے تم فرصت عطا فرمائی ہے، اللہ نے مال عطا فرمائے، تو تساں اپنے گھر کے اندر وسیع لنگر کا اہتمام کرو، وسیع دعوت کا اہتمام کرو، خوشی منانے کا اہتمام کرو۔ اگر تنگی ہے، مجبوری ہے، تو سر لنگر کا اہتمام نہیں کر سکتے تو میلاد کے محافل شرکت ضرور کرو۔ اپنے گھر کے اندر درود و سلام کا اہتمام ضرور کرو۔ اپنے گھر کے بچے گھر کے خواتین کو سامنے بڑھا کے تلاوت کرو، ایک نعت پڑھو، اس کے بعد صلاۃ و سلام پڑھو، صلاۃ و سلام پڑھنے کے بعد دعا کرو۔ یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میلاد منانے کا طریقہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ جو چکوا کا واقعہ، کئی بندے نے آپ یقین نہ دیکھا، ایک عورت اپنے گھر کے اندر اعلان سنے تھی، اعلان ہے کہ آج فلاں فلاں گھر اللہ کے نبی کا میلاد منایا ویسی میلاد کے اندر فلانے فلانے ناتھان تشریف کی دیا درود و سلام بھی ہو سی، لنگر بھی ہو سی۔ دنیا میلاد سے پہنچ گئی۔ ایک عورت اپنے گھر بیٹھ روے کہ یا اللہ میں بہت غریب ہوں، لاچار ہوں، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے گھر میلاد مناؤں۔ دیکھو عورت کا عقیدہ ہے، بزرگ عورت ہے، بیوہ عورت ہے، غریب ہے، لاچار ہے، نادار ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے عرض کرے گی یا اللہ جنہوں ان کے میلاد منایا ویلا کر، میرا دل کا دل میں بھی میلاد مناؤں، میں بھی تیرے حبیب کی خوشی مناؤں، میں کو اتنا عطا کر میں تیرے نبی کا میلاد مناؤں۔ رات سوتی ہے، سویرے اٹھی ہے، دل ارادہ کی جیسی ایک بکری ان کے گھر ہے، ایک بکری ہے ان کے گھر، انہیں آگے دی نہیں کچھ ذبح کر کے لنگر پکے سا کہ میں عوام کو دعوت دے سا، عوام میرے گھر آسی میلاد کسی لوگ لنگر کھاسے اندر ویسے دعا کرے سے میں کو اللہ اجر عطا فرمائے سی۔ نیت کی تھی انہیں ان بکری کو ذبح کر چھوڑا۔ دیکھو عورت عقیدہ تقویٰ دیکھو، ان عورت نے بکری کو ذبح کر چھوڑا، ذبح کرنے کے بعد انہیں لنگر پکایا، لنگر جڑا پر بنا سکی، بنانے کے بعد انہیں اعلان کیتا اہل علاقہ مسجد اعلان کیتا کہ آج میرے گھر محفل میلاد ہے، تمام احباب کو شرکت دی ابھی میلاد کا وقت آیا، محلے میں کوئی بندہ بھی ان گھر میلاد میں حاضر نہ کیا۔ انہیں سمجھا غریب عورت ہے، بھوکی عورت ہے، لنگر کا بھی اہتمام کرنا ہو سی، کوئی بھی اہتمام کرنا ہو سی، پتہ نہیں نکی میں میلاد منائے کون ویسی۔ قصہ مختصر انہیں گھر میلاد دے اہل محلہ بچوں کوئی بھی نہ گیا۔ عورت بڑی پریشان کہ میرے کو ایک بکری ہے، وہ کو بھی ذبح کر سکی ہاں، انہیں لنگر پکا سکی ہاں، محلے میں میلاد کوئی نہیں آیا کہ میں غریب آنی ہی ماں سے۔ انہوں نے میلاد کرائے، دنیا چلی گئی ہے، میں غریب نے میلاد کرائے، میرے گھر یا رسول اللہ کوئی بھی نہیں آیا۔ اب رون گئے گئی عورت، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے استغاثہ پیش کیتا، استغاثہ پیش کرے دے ہوئے، دعا کرے دے آپ سام بھائی گئے، آپ کو نیند آ گئی، جی میں نیند آئی آپ کا نصیب جاگ رکھتا، ایسا نصیب جاگ رکھتا کہ جینا میلاد مناون کی توقع کرے گئے، میلاد علیہ آقا بخواب تشریف میں آپ نے آگے فرمایا اے ماں تو پریشان تھی، دنیا نہیں آئی نا، میں تو آیا تجھے نا میلاد میں میرے نہیں ہمیں میں حاضر، میں تیرے گھر موجود ہاں، اٹھی تو میلاد پڑھ، میں خود نبی در میلاد سنا ہے۔ عورت پریشان تھی کہ اٹھی بیٹھی، عورت آدھی ہے کہ میں جنہیں اٹھی ہاں تو میں کو کہیں ٹورن دی آواز آئی ہے، ٹورن دی آواز آئی ہے، میرا گھر خوشبودار تھی گئے، بہت زیادہ خوشبودار تھی گئے، میں دیکھتے ہیں کہ میرے کمرے کے اندر قدم دے نشان بھی ہیں، قدم دے نشان بھی ہیں، میرا گھر بڑا خوشبودار تھی گئے، میں اٹھی کے شور بچا جائے، پورا محلہ کٹھا کی گئے، تو میں انہوں کو شور بچا کے آگے کہ تسا میرے گھر اگر نہیں آئے تو میں جنہ میلاد منی نہیں گئی ہمیں اور سارے گھر جلوہ کر ٹھیک بن چکے۔ پورا محلہ حیران، پورا محلہ پریشان، دیکھا گیا تو وہ قدم دے نشان بھی نظر آئے اور گھر بھی پورا خوشبودار۔ اتنی خلقت کٹھی تھی گئی، اتنی عوام کٹھی تھی گئی کہ ایک رات پہلے ایک بندہ بھی میلاد سے نہیں آیا، تلسی دیوار انہیں گھر پیر رکھنے کی جگہ گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کرم دیا کہ ان عورت کی دل کی تمنا ہے ایسی قبول تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود جلوہ گر تھی گئے اور تسلی دے کے گئے ان عورت کو
کہ اگر کوئی جنا ملاد منے دی پہ آنے انہیں نام سن کے اگر لوگ نہیں آئے تو ملاد خود تیرے گھر جلوہ کر گئے. ان عورت کا تقوی ایسا کم آیا، ایسا انہیں دل کی التجا کا نگاہگاہ جو بولی تھی کہ اور اس کے بعد ان گھر دے وچ دنیا زیادہ واسطے بھی رہ گئے کہ گھر خوشبودار ہے کہ خوشبو کو دنیا دی دی کہ خوشبو کوئی ایسی خوشبو نہیں جیسے مثال دنیا کے اندر مل بنے ہیں. الحمدللہ اساوی اوہا سنی ہے، اوہا عقیدہ رکھے ہیں، لیکن سارے دعاواں قبول نہیں تھے دے. اسا ملاد ویلے ہیں، مرحبا مرحبا دے نعرے بھی لینے ہیں، راوڑے چاہیے، سارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، لیکن سارے ملاد بننا پتہ نہیں قبول تھے دے نہیں چاہیے، سارے دعاواں قبول نہیں تھے دے. ان کی وجہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ اساں یہ جملہ ادا کرنے ہیں کہ غلام ہیں رسول کے غلام ہیں. غلام یہ رسول بھی موت بھی قبول ہے، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن موت قبول کرتے ضرور ہیں لیکن نماز کسی کو قبول نہیں ہے. یہ ہمارے ہاں اسی چیز کا فقدان ہے. ہم میلاد میں کثرت سے جاتے ہم آخر میں ہیں. ہمارے اس علاقے کا ایک دستور ہے کہ لنگر کا جب اہتمام ہوتا ہے پورا علاقہ اکٹھا ہو جاتا ہے، محفل ہمارا کوئی بندہ سننے والا ہوتا ہے، لیکن جاتے ہم میلاد کی محفل میں ضرور ہیں لیکن آخر میں جاتے ہیں، لیکن ہم نماز پر توجہ نہیں دیتے. مرحبا کے نعرے لگاؤ، جلوس میں جاؤ، عقیدہ رکھو، جانا چاہیے، لیکن کسی بے دین نے بد مذہب نے ہمیں پکڑ کر یہ تانا مار دیا نا کہ یار جو تمہارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اس پر کون عمل کر رہا ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اگر کسی بے دین نے پوچھ لیا ارے اپنے نبی کے عاشق بنتے ہو، اپنے نبی پر تو مرحبا مرحبا کے نعرے لگاتے ہو، یہ بتاؤ کہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، آپ نے فجر کی نماز پڑھی؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، کیونکہ نماز کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتا. پڑھی ہے تو پڑھی ہے، نہیں پڑھی تو نہیں پڑھی. جب یہ بندہ کہتا ہے نا کہ میں نے نماز نہیں پڑھی، بد مذہب کہتا ہے کہ تمہارے پیام اچھے ہیں. اگر ہم مرحبا کے نعرے نہیں لگاتے لیکن نماز کے پابند ہیں، ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کو اگر یاد کرتے ہیں تمہارے سے اچھا یاد کرتے ہیں. یہی ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی آنکھوں کے ٹھنڈک کو پیدا کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی آنکھوں کو سکون کو پہنچاتے ہیں نماز پڑھ کر. یہ ہمارے لیے تانا ہے. آج ہم یہ نیت کر کے اٹھیں گے کہ ہم آقا علیہ السلام کا میلاد بھی منائیں گے، جلوس میں بھی جائیں گے، صلاۃ السلام بھی پڑھیں گے، درود السلام بھی پڑھیں گے، لیکن نماز کی پابندی میں ضرور کریں گے. بولو انشاءاللہ. جو بندہ آج مسجد میں بیٹھ کر صرف نیت کر کے آئے، ہاتھ کھڑا نہیں کرواتا، کوئی شرمندہ نہیں کرتا، دعویٰ نہیں دیتا، وعدہ نہیں کرواتا، اپنے اپنے دل میں آپ ارادہ کر لو کہ آقا علیہ السلام کی آج میلاد کی رات ہے، جشن کی رات ہے، خوشی کی رات ہے. آج کے بعد ہم انشاءاللہ نماز قضا نہیں کریں گے. بولو انشاءاللہ نماز قضا نہیں کریں گے. انشاءاللہ نماز وقت پر ادا کریں گے، با جماعت ادا کریں گے. اس کے بعد ہم آقا کا میلاد منائیں، جشن منائیں، جو خوشی منائیں ہمیں زیب دے گی، ہمیں زیب دے گی کہ ہم آقا کا اگر میلاد منا رہے ہیں ہم آقا علیہ السلام کے احکامات کو پورا بھی کر رہے ہیں، ان کا فرمان پر ہم عمل بھی کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج کے بعد ہم نماز بھی پڑھیں گے، حقوق و عباد کے پاس داری بھی کریں گے. آقا علیہ السلام ہم جس کا میلاد مناتے ہیں اگر ہم ان کا کردار اٹھا کر دیکھیں خدا کی قسم رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارا آنے کا مقصد ہی ختم ہے یار. اگر اللہ کے نبی تشریف لے جا رہے ہیں صحابہ کرام کے ساتھ، اگر کسی نے آواز دے دی اے محمد، مشرک آواز دیتے تھے نام لے کر محمد، آپ نے کبھی برا نہیں فرمایا اور آپ نے یہ نہیں فرمایا ہاں جی نہیں، آپ پورا اس بندے کی طرف متوجہ ہوئے، پورا متوجہ ہو کر پھر جواب دیا کہ آپ نے مجھے یاد فرمایا. یہ ہے کردار ہمارے آقا علیہ السلام. آج ہمیں سے کون ایسا ہے؟ ہم آقا کا میلاد منانے والے ہیں یار، آقا پر جان نچھاور کرنے والے ہیں ہم، لیکن ہمارا عقیدہ تو ہے لیکن ہم عمل سے دور ہیں. ہم تمام اس میں شامل ہیں، ہم عمل سے دور ہیں. اگر ہم کسی کو بولتے ہیں یار آپ داڑھی رکھ لو یار، نبی کی بڑی پیاری سنت ہے، بہت پیاری سنت ہے، اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ اس کی فضیلت ہے کہ فرض کے برابر جا جاتی ہے، لیکن فرض نہیں ہے، سنت ہے. وہ جواب میں کہتے ہیں کہ میں نے منت مان رکھی ہے کہ میں عمرے پہ جاؤں گا پھر جا کے داڑھی رکھوں گا، داڑھی کا نیت کر کے آؤں گا. یہ غلط سوچ ہے، بہت انتہا قسم کی غلط سوچ ہے
کہ مدینے جاؤں گا، وہاں جا کر نیت کروں گا، وہاں سے داڑھی رکھ کے آؤں گا۔ اتنا انسان سوچے کہ منہ کون سا لے کر جائے گا آقا علیہ السلام کے مقام میں، کون سا چہرہ ہم آقا علیہ السلام کے مقام میں لے کر جائیں گے؟ یہی کہ ہم خود اپنے ہاتھ سے صبح صبح اٹھ کر آقا علیہ السلام کی سنت کو اتارتے ہیں، نالی میں ڈالتے ہیں۔ یار مسلمان کا عقیدہ کہاں مر گیا؟ مسلمان کا ایمان کہاں ہے؟ کیسا تقویٰ ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے نبی کی سنت کو اتارتے ہیں، اپنے ہاتھ سے ہم نالی میں ڈال دیتے ہیں، پھر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں۔ کیسی غلامی ہم کر رہے ہیں یار؟ سنت کے مطابق ہمارے پاس لباس نہیں ہے، سنت کے مطابق ہمارے پاس چہرہ نہیں ہے، سنت کے مطابق ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، پھر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر داڑھی کی نیت کریں گے۔ کس منہ سے ہم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے؟ ہاں، یہاں سے نیت کر کے جاؤ۔ جب نیت کرو گے اس کے بعد اگر آپ کی موت بھی واقع ہو گئی نا، آپ کو داڑھی رکھنے کا پورا اجر اللہ عطا فرمائے۔ ہم یہی نیت کر رہے ہیں۔ ہم آج جس آقا کا میلاد منا رہے ہیں، ان کی اسوہ حسنہ، ان کی سوانح حیات، ان کا زندگی کا طرز عمل اگر ہم اپنے اوپر لاگو کر لیں، اپنا لیں، تو سب سے پہلی جو سیڑھی ہے نا آقا علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے میں، سب سے پہلی سیڑھی جو ہے وہ ہے اچھا اخلاق۔ آقا علیہ السلام صحابہ کرام کے درمیان جلوہ کرتے، آپ نے ایک سوال کر دیا کہ میرے صحابیوں یہ بتاؤ بروز قیامت انسان کا سب سے اچھا عمل رب کی بارگاہ میں کون سا مقبول ہوگا؟ کون سا ایسا عمل ہوگا جو رب کی بارگاہ میں بہت مقبول ہوگا؟ ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ وہ نماز۔ فرمایا نہیں، نماز بہت اچھا عمل ہے، لیکن میرے سوال کا جواب یہ نہیں، میرے سوال کا جواب یہ نہیں۔ دوسرے نے عرض کیا رسول اللہ زکوٰۃ دینا بڑا اجر ہے۔ آپ نے فرمایا زکوٰۃ دینا بہت اجر ہے، لیکن میرے سوال کا جواب یہ نہیں۔ مجھے یہ بتاؤ میں جو پوچھ رہا ہوں کہ بروز قیامت میرے قریب زیادہ کون ہوگا، اللہ کا پسندیدہ بندہ زیادہ کون ہوگا؟ کچھ صحابہ نے کوئی جواب دیا، کچھ صحابہ نے کوئی جواب دیا۔ جب سارے صحابہ نے جواب دینے کے بعد عرض کیا رسول اللہ آپ ہماری رہنمائی فرما دیں۔ فرمایا اللہ کے قریب وہ بندہ ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا، جس کا برتاؤ اچھا ہوگا، والدین کے ساتھ برتاؤ اچھا ہوگا، دنیا میں ہر بندے کے ساتھ برتاؤ اچھا ہوگا، بچوں پر شفقت کرتا ہوگا، بڑوں کا ادب کرتا ہوگا، اپنی زبان سے شیرینی بانٹتا ہوگا، زبان سے اخلاق بانٹتا ہوگا، اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اتنا بڑا نسخہ ہمیں عطا فرما دیا اللہ کے نبی نے، لیکن ہم آج اس دولت سے بھی محروم ہوں۔ ہم نے ایک بچے سے پانی مانگ لیا کہ بیٹا پانی پلاؤ، اس بچے نے ہمیں پانی جب دینا ہے نا، جب ہم نے یہ جملہ ادا کرا بیٹا پانی تو پلاؤ، اس بچے نے پانی دیتے ہوئے یہ پوچھنا ہے عرضہ بول رہا اگر میں یہ بولوں پانی پلاؤ، وہ بچے نے پانی میرے ہاتھ میں نہیں دینا، سامنے رکھ کر چلے جائے۔ اگر میں اپنا لہجہ بدل دوں، جملہ وہی ہے، میرا لفظ وہی ہے، لیکن انداز چینج ہے۔ وہ اخلاق تھا، یہ بد اخلاقی ہے۔ اگر میں بد اخلاقی سے پیش آؤں گا تو پھر اس بچے سے میں اپنی عزت کروانے کا طلبگار نہیں بن سکتا، اس بچے سے میں عزت نہیں کروا سکتا۔ یہ سارے اسباب جو ہیں نا یہ اللہ کے نبی نے ہمیں دیے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ہمیں ایسے ایسے سبب دیے ہیں۔ جب اللہ کے نبی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تھا، آخری بات کر رہا ہوں، ابھی کچھ احباب گھڑیوں کو دیکھ رہے ہیں کہ دیر ہو گئی، حقیقتاً دیر ہو گئی، ہمارے مہمان ناظرین تشریف نہیں لا سکتے، پتہ نہیں تھا، ممبر پہ کھڑا ہو گیا، مصلی پہ کھڑا ہو گیا، اس کا کہا انہوں نے 8:30 بجے کا ٹائم دیا تھا، وہ نہیں آ سکے، پتہ نہیں بنے۔ آخری بات کر رہا ہوں جی اور کیا انسان گھنٹہ تو بیا تھی گیا السلام علیکم آپ سنا کر دیا۔ جب اللہ کے نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جب نبوت کا اعلان فرمایا تو کچھ مشرکین مکہ نے انکار کر دیا۔ بہت سارے مشرکین ایسے تھے، انہوں نے الگ اعلان کہا کہ ہم آپ کی نبوت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم آپ کو نبی نہیں مانتے۔ تو آقا علیہ السلام نے اتنا بہترین جملہ عطا فرمایا، اتنا بہترین جواب عطا فرمایا، فرمایا میرا نبوت کا اعلان کرنا ایک سائڈ ہے، مجھے یہ بتاؤ میں نے 40 سال زندگی تمہارے اندر گزاری، اپنی زندگی کا 40 سالہ
میرا جو زندگی میری 40 سال کی ہے میں نے آپ کے درمیان گزاری ہے، یہ بتاؤ 40 سال کے اندر میرا کوئی عمل آپ نے ایسا دیکھا جو غلط تھا؟ آپ نے کیا میرا کوئی ایسا عمل دیکھا جو غلط ہو، جو گناہ میں جاتا ہو، جب آپ کو تکلیف دے میرا کوئی عمل ہو؟ تو وہ مشرکین بھی کہنے لگے کہ ہم نے آپ کو کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا۔ دیکھو کتنی بڑی بات ہے کہ آقا علیہ السلام نے جب یہ سوال پوچھا کہ میرا 40 سال کے اندر آپ نے کوئی ایسا عمل دیکھا جو آپ کو برا لگا، آپ کے نزدیک میرا وہ عمل غلط ہو، تو مشرک بھی کوئی نہ بول سکا، مشرک بھی کوئی ایسا الزام بھی نہ لگا سکا کہ ہم نے آپ کے اندر ایسا عمل دیکھا۔ کیوں؟ آپ نے عمل کر کے دکھایا ہے، آپ نے دنیا میں عملی جامہ پہنا کر سامنے دکھایا، اس کے بعد پھر یہ سوال کیا۔ آج ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی سے پوچھیں کہ یار نے میرا کوئی ایسا غلط عمل دیکھا؟ ہر بندہ گناہ گار ہے، ہر بندہ خطا کار ہے، لیکن یہ توجہ ہونی چاہیے کہ ہمارا وہ پروردگار ہے، وہی معاف کرنے والا ہے۔ آج سے ہم اگر توبہ کر لیں، نماز پڑھنے کی نیت کر لیں تو اللہ پاک ہمیں سارے گناہ ہمارے دھو دے گا اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اجر عظیم عطا فرما دے گا۔ تو آج کی مختصر نشست پر مہمان نوازاں تشریف نہیں لا سکے، کوئی وجہ پتہ نہیں۔ اللہ پاک اگر وہ کسی مشکل میں ہیں تو اللہ پاک ان کی مشکل دور فرمائے۔ اب ملک یعقوب صاحب کے صاحبزادے محمد ایوب، انہوں نے قرآن پاک مکمل پڑھا ہماری اس مسجد میں، آج ان کا ختم قرآن ہے، ان کی دستار بندی کرتے ہیں۔ دستار بندی کے لیے فی الحال میں استاد ہوں، میں خود دستار بندی کروں گا۔ دستار بندی کے فوراً بعد ہم صلاۃ و سلام پڑھیں گے، صلاۃ و سلام پڑھنے کے بعد ختم شریف پڑھا جائے گا، دعا ہوگی۔ باقی اس بچے کو جس نے کوئی تحفہ دینا ہے کہ اس بچے کو کسی نے ہار پہنانا ہے، خدا وہ دعا کے بعد پہنائے۔ ابھی دستار بندی کرنے کے بعد ہم صلاۃ و سلام پڑھیں گے، کوئی اور بندہ برائے مہربانی نہیں اٹھے گا، صرف استاد ہونے کے ناطے میں خود اس کی دستار بندی کرتا ہوں، بچے کی حوصلہ افزائی کروں گا، اس کے بعد صلاۃ و سلام پڑھیں گے، صلاۃ و سلام کے بعد ختم ہوگا، ختم کے بعد دعا کے بعد آپ احباب نے اس بچے کی حوصلہ افزائی فرماتے ہوئے اس بچے کو گلے لگا کر اس کو مبارکباد دینی ہے، ٹھیک ہے؟ محمد ایوب قادری، نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، سونے کی آمد، پیارے کی آمد، اچھے کی آمد، مدنی کی آمد، مکی کی آمد، پیارے کی آمد، کرشی کی آمد، مرحبا 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 مرحبا، صدا لگا، مرحبا 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 مرحبا۔ آقا کے سلام خانوں میں اپنا نام شامل کر دو یار، مرحبا کے نعرے۔ مرحبا کا مطلب ہے کہ آپ اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ مرحبا کا مطلب ہے خوش آمدید، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مرحبا 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 مرحبا۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی صلی